subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو فرسٹ یونٹ ٹیسٹ مارکس 25، 12ویں جماعت اردو اسٹیٹ بورڈ کا بورڈ کوشچن پیپر ہے۔ فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ہے 25 نمبرات کے لیے، اردو میڈیم، مضمون اردو، سوال نمبر 1، سرگرمی الف ہے، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے اسباب لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے ہر گھر میں ایک صندوق تھا، اس کے بعد ڈیش۔ دوسرا، سپاہی کے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کی خبر آئی، ڈیش۔ تیسرا، مسلمان ہندوانہ لباس پہنتے تھے، ڈیش۔ چوتھا، سپاہی نے شادی کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی، ڈیش۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے ہر گھر میں ایک صندوق تھا، تہواروں کے لیے رقم پس انداز ہوتی تھی۔ سپاہی کے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کی خبر آئی، بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ مسلمان ہندوانہ لباس پہنتے تھے، ان میں ہندوؤں کی بو باس ابھی باقی تھی۔ سپاہی نے شادی کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی، شادی کے لیے تمام چیزیں گھر کی عورتیں خریدتی تھی۔ اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سن جلوس تھا، میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہو۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملہ طے کر دوں۔ ہر چند کے خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا تھا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی بو باس ابھی بہت کچھ باقی تھی۔ جمعے کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ جمعے کو البتہ 2 بر کا ڈھیلا سفید پاجامہ، گاڑھے کا اور محمودی کا کرتا پہنا جاتا تھا۔ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھی، لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑھ کر۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی اور دسہرے اور عید بقرعید شبرات کے لیے روپیہ پس انداز کیا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھی، کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی۔ لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی لے کر ضرور آتے اور اس موقع پر شادی سے کچھ ہی کم خرچ ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے یہاں بچکانہ شادی کا رواج تو نہ تھا، لیکن منگنی، پھر نکاح، پھر گون کی رسمیں کچھ نہ کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھی۔ جیٹھ نکل کر آشاڑھ کی آمد تھی۔ جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا، 3-3.5 تنکوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا۔ مصارف شادی اس سے کم بھلا کیوں ہوں گے؟ ارادہ تھا کہ شام ہونے کے پہلے، لیکن عصر کے بعد چل نکلوں کہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ایک منزل کرتے کرتے غروب آفتاب ہونے لگے گا، کہیں کوئی اچھی سرائے دیکھ کر رات گزار لوں گا اور صبح ٹھنڈے ٹھنڈے پاؤں اپنے گاؤں ننگل خرد پہنچ لوں گا۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا رکھا، تحفہ تحائف کی ضرورت نہ تھی کہ سارا سامان شادی اور دیگر رسوم شادی کے لحاظ سے گھر کے اورات ہی کو خرید کرنا تھا۔ سواری کے لیے گھوڑا تھا ہی اور کچھ درکار سپاہی کو نہ تھا۔ میرا راستہ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے لگا ہوا کئی کوس چل کر پھر نہر سے کٹ جاتا تھا۔ دوسری یہ سرگرمی ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے، تہوار ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے۔ تیسرا ہے ہم معنی الفاظ لکھیے، نکالنا، ودائی، گون۔ چوتھا ہے سپاہی کے بیٹے کی شادی کے لیے کوئی تحفہ اور دیگر چیزیں نہیں خریدنے کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ اس کے جوابات ہیں، تہوار ہندوؤں کے دیوالی دسہرہ، مسلمانوں کے عید بقرعید۔ ہم معنی الفاظ ہے نکالنا، کاڑھنا، ودائی، گون، رخصتی۔ چوتھی سرگرمی کا جواب ہے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کے مراحل طے کرنے کے خبر آنے پر سپاہی نے خاص رقم ساتھ لی اور گھر کے لیے چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ شادی کے لیے کوئی بھی سامان نہیں لیا، کیونکہ اس موقع پر تحفے تحائف وغیرہ چیزیں گھر کی عورتیں ہی خریدتی ہیں۔ انہیں اس کا اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے، کیا لینا چاہیے اور کیا نہیں لینا چاہیے۔ مردوں کے مقابلے میں انہیں بہتر سمجھتا ہے۔ گزشتہ زمانے ہی کی طرح اس دور میں بھی یہ کام عورتیں ہی انجام دیتی ہیں، مرد حضرات صرف ساتھ میں ہوتے ہیں۔ پس اس موقع کے علاوہ بھی مردوں کی پسندیدہ و منتخبہ خریدی ہوئی اشیاء میں عورتیں
اس قدر نقص گناہ گناتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اس لیے کوئی مرد ہمت دکھانے کا ارادہ نہیں کرتا، اچھا ہی کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعر کی طلب، نالہ، لذت، کیف، نفس۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کا دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ میں بار بار مانگو جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ دوسرا سوال ہے، نظم کی روشنی میں خدا کی صفات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تیسرا، تشریح کیجیے۔ میں بار بار مانگو جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ اس کے جوابات ہیں۔ پہلے کا جواب ہے، شاعر کی طلب، نالہ جگر گداز، لذت دیدار، کیف میں خوشگوار، نفس شعلہ بار۔ دوسرے کا جواب ہے، مناجات میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی بیان کرنے، اس کی تعریف و توصیف کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ نظم میری دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر ایک کی بگڑی بنانے، وہ سنوارنے والا ہے، ہر چیز دینے والا وہی ہے۔ وہ داتا ہے، سخی و مہربان ہے، ایک بار نہیں بار بار دینے والا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ و غلام ہے، اور ضروریات زندگی اسے ہمیشہ حیران و پریشان رکھتی ہیں، اور وہ ان کے حصول کے لیے اس کے در پر بار بار دامن پھیلاتا ہے۔ پس چونکہ اللہ ہی شاعر کا مالک و آقا ہے، وہی اپنے فضل و کرم سے اسے بار بار نوازے۔ دوسرا شعر کسی چیز کے مانگنے یا کسی مطالبے کو منوانے میں ہمیشہ ایک سا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ معاملات و حالات کی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی پیدا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، سماجی و سیاسی معاملات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیسا مانگا جائے۔ ہماری ضروریات، خواہشات و آرزوئیں اس کے حضور کب اور کیسے رکھی جائے۔ اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ خدائے رحیم و کریم انہیں قبول کر لے۔ ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے اور اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ مقطع میں شاعر نے انہی نکات کو پیش کیا ہے۔ وہ اچھے ڈھنگ سے مانگنے میں بڑا ماہر ہے، اس میں وہ نیا اور عمدہ راستہ نکالتا رہتا ہے۔ اس لیے اے اللہ تو اسے خوب سے خوب تر نواز، اگر وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اسے ہزار دے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ پہلی سرگرمی ہے، نظم شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ صنف، نظم، صنف، ردیف، شاعر، قافیہ۔ دوسرا ہے، درجہ بالا نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، نظم صنف ہے ربائی، شاعر میر انیس، ردیف میں آئے، قافیہ فنا۔ دوسرے کا جواب ہے، میر انیس کی اس ربائی کا موضوع و مرکزی خیال
دنیا و آخرت کی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ شاعر کے مطابق ہمیں دنیا سے جی زیادہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی و احتساب کے مراحل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عاقبت کی زندگی کی تیاری کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، فقروں کے مطابق مصرے لکھیے۔ دوست کسی سے بھی راہ و رسم بڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ شاعر نے دوست کا دوست کا سارا غرور کسی اور میں نہیں دیکھا۔ تیسرا، دوست کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ چوتھا، خدا کے فیصلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرا جدا مزاج ہے، ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج۔ دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور، اللہ کیا دماغ ہے، اللہ کیا مزاج۔ کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے، پوچھو مزاج تو وہ کہیں آپ کا مزاج۔ تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج۔ تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں، ایسا کھل کھرا بھی ہے کس کام کا مزاج۔ پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج۔ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج۔ دوسری سرگرمیاں غزل کی روشنی میں دوست کے مزاج کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تیسرا، تشریح کیجیے۔ پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ پہلی سرگرمی کے جوابات ہیں، دوست کسی سے بھی راہ و رسم بڑھانے کے لائق نہیں ہے، تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے۔ دوسرا ہے، شاعر نے دوست کا ایسا غرور کسی اور میں نہیں دیکھا، دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور۔ تیسرا ہے، دوست کے تیور بدلے ہوئے تھے، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج۔ چوتھا ہے، خدا کے فیصلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، پوری غزل میں شاعر دوست کے مزاج کا نوحہ کنا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوست کے مزاج سے کسی قدر شاکی ہے۔ دوست کے مزاج پر روشنی ڈالنے سے پہلے شاعر نے واضح ہی کر دیا ہے کہ اس کے اور دوست کے مزاجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ بھی کہ اس کا مزاج اچھا اور نیک ہے جبکہ دوست بد مزاج ہے۔ شاعر نے اس سا مغرور کہیں اور نہیں دیکھا ہے، وہ صاف گو بھی نہیں ہے، باتوں میں الجھانے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ اس کی بد مزاجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا، یا وہ کسی سے بھی تعلقات استوار کرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ اس کا مزاج اتنا سخت اور اکھڑ ہو چکا ہے کہ اس سے خلاف مزاج کوئی معمولی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کے مصداق اس کے ذہن کی حالت پل پل بدلتی رہتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، اس غزل کے اکثر اشعار سے شاعر کا گریز ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں وہ دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ بد مزاجی سے باز آ جائے۔ سماج و معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند اسے پسند نہیں کرتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کسی بد مزاج سے پالا نہ پڑے، اس سے کوئی کام نہ پڑے۔ خصوصاً طبیعت شناس افراد ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور غور و فکر کے بعد کسی سے تعلق استوار کرتے ہیں۔ اگر دوست اس جانب توجہ نہیں دی تو یقیناً وہ زندگی میں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، بقائے دعامر زندگی مستعار جیسی ترکیبوں کے بارے میں لکھیے۔ دوسرا، مناجات سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، بقائے دعامر زندگی مستعار دونوں مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ مرکب توصیفی میں ایک لفظ صفت اور دوسرا موصوف ہوتا ہے۔ بقا موصوف اور دوام صفت کو جوڑنے کے لیے موصوف بقا کے آخر میں حمزہ لگایا گیا ہے، یہاں حمزہ اضافت کا کام کر رہا ہے، اسے اضافت توصیفی کہتے ہیں۔
دوسرا ہے زندگی موصوف اور مستعار صفت کو جوڑنے کے لیے موصوف زندگی کے آخری حرف میں زیر کی علامت استعمال کی گئی ہے. یہاں زیر کی اضافت توصیفی ہے. اس سے پہلے ہم مضاف اور مضاف الیہ میں اضافت زیر کا مطالعہ کر چکے ہیں. صنعت تضاد کا شعر ہے: محفوظ رکھے فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے. اب اس شعر میں متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں ہیں. پہلے اس میں ہے سفید اور سیاہ، دوسرے میں ہے لیل یعنی رات، نہار یعنی دن. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.